حضرت عمر فاروق کی یہ ہیبٹ ہوتی تھی کہ جب بھی آپ کسی کو گورنر منتخب فرماتے تو آپ اس کے نام پر حکم نامہ جاری فرماتے تھے کہ نمبر 1، کوئی بندہ ترکی گھوڑے پہ نہیں بیٹھے گا، اس وقت کی قیمتی سواری ہوتی تھی۔ کوئی بندہ اپنی ذات کے لیے گارڈ مقرر نہیں کرے گا، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، اور نہ آگے گارڈ نہ پیچھے گارڈ۔ لوگوں نے آپ سے کہا حضرت آپ کی جان کے بے پناہ دشمن ہیں، کوئی گارڈ تو مقرر کر لیں، تو کیا جملے دیے؟ فرمایا جن ماؤں نے اپنے بچوں کو آزاد پیدا کیا ہو عمر انہیں غلام بنا لے، جن ماؤں نے اپنے بچوں کو آزاد پیدا کیا ہو عمر انہیں غلام بنا لے۔ فرمایا یہ عمر کی رکھوالی کے پیدا نہیں ہوئے، عمر حاکم بنا ہے ان کی رکھوالی کے لیے، عمر انہیں اپنا رکھوالا کیسے بنا لے؟ فرمایا کوئی اپنے لیے گارڈ مقرر نہیں کرے گا، کوئی اپنے لیے بواب مقرر نہیں کرے گا، اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا کوئی اپنے گھر کا دروازہ بھی نہیں لگائے گا تاکہ عام رعایا میں سے جسے ملنے کی اجازت ہو وہ ڈائریکٹ اپنے حاکم سے مل سکے۔ آپ بتائیں ہم میں سے کسے اپنے لیڈر سے ملنے کی اجازت ہے؟ نہیں ہے۔ انہیں پتا ہے کہ اگر عوام کا ہاتھ ہمارے گریبان تک آیا تو وہ ہماری نبض حیات کو دبا دیں گے۔ غریب وہ جھونپڑی کے اندر بھی نا سکون کی نیند سو جاتا ہے، اور مالدار لوگ مخملی بستروں پر بھی نیند کی گولیاں لے کر کروٹ بدلتے رہتے ہیں۔ جو لوگوں کا مال چھین رہے ہوں، جو لوگوں کے مال پر ناجائز قبضے کر رہے ہوں، جنہوں نے یتیموں کا مال دبوچ رکھا ہو، انہیں مخمل کے بستروں پر بھی نیند نہیں آتی۔ اور میں بڑے درد دل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ جب گھر کے کسی کونے سے رونے کی آوازیں بند نہ ہونا تو دیکھیں کسی یتیم کا مال دبا ہوا نہ ہو۔ حضرت عمر نے سعید بن عامر کو حمص کا گورنر مقرر کیا، اور آپ کی ہیبٹ تھی، یہ عادت تھی، گورنر مقرر کرنے کے بعد آپ اس علاقے میں جاتے اور گورنر کے بارے میں انویسٹیگیشن کرتے۔ سعید بن عامر کے حوالے سے آپ نے انویسٹیگیشن کی تو وہاں کے لوگوں سے پوچھا اگر تمہیں سعید کے بارے میں کوئی بھی شکایت ہو مجھے بتاؤ۔ اور ایک اہم پوائنٹ بتا دوں، جب بھی آپ کسی کو گورنر مقرر کرتے تھے تو اس کی زندگی کا اگلا پچھلا سارا بائیو ڈیٹا لے لیتے تھے کہ اس کے پاس کتنی وراثت اور کتنی نہیں، اور جب وہ عہدے سے معزول ہوتا تھا اس کی جائیداد اگر بڑی ہوئی ہوتی تھی سارا بیت المال میں جمع کروا دیا کرتا۔ فرمایا یہ حکومت کا مال ہے، یہ اس کا نہیں، جس نے کہاں سے جمع کیا؟ اللہ۔ عوام نے 4 شکایتیں کی، ہمیں سعید بن عامر سے 4 شکایتیں ہیں۔ نمبر 1 کہ آپ نے جو گورنر مقرر کیا ہے یہ چاشت کے وقت ملتا ہے بندہ، حالانکہ اسے چاہیے یہ فجر کی نماز میں ہم سے ملے۔ نمبر 2 کہ یہ بندہ ہفتے میں ایک پورا دن غائب رہتا ہے۔ نمبر 3 یہ بندہ دن میں ملتا ہے رات میں نہیں ملتا۔ نمبر 4 کہ یہ بیٹھا بیٹھا بندہ بیہوش ہو جاتا ہے۔ یہ کیسا حاکم ہے؟ جناب سعید بن عامر کو بلایا، فرمایا تمہارے علاقے کے لوگوں کو تم سے 4 شکایتیں، بتاؤ یہ تم ان لوگوں کو چاشت کے وقت کیوں ملتے ہو، فجر کے وقت کیوں نہیں ملتے؟ اور یہ دل کے کانوں سے سننے والے الفاظ ہیں۔ کہا حضرت میری بیوی بیمار ہو گئی ہے، اس نے 30 سال میری خدمت کی ہے، اب جب اس پہ مشکل وقت آیا ہے تو اب میں اس کی خدمت نہ کروں؟ اب جب وہ مشکل میں پڑی ہے، اب جب اس کے جسم کے اعضاء کام کرنا چھوڑ گئے تو اب میں اس کی خدمت نہ کروں؟ مجھے کھانا بنا کے دینا ہوتا ہے، اس کی قضاء حاجت کے معاملات دیکھنا ہوتے ہیں، اسی لیے حضور مجھے گھر سے باہر نکلنے میں دیر ہو جاتی۔ پہلا جواب آتے ہی لوگوں کی چیخیں باہر آ گئی، حاکم اپنی بیوی کی خدمت کر رہا ہے، ہم تو اسے عیب سمجھتے ہیں، اوہو یہ تو جورو کا غلام ہے، بیوی کی خدمت کر رہا ہے۔ وہ آپ کی شریک حیات ہے، اس نے پوری زندگی آپ کے نام لگا دی۔ کہا دوسری لوگوں نے شکایت کی ہے کہ تم ایک پورا دن گھر سے باہر نہیں آتے، اب باتیں سنتے جائیں اور اپنے اپنے گورنروں کا محاسبہ کرتے جائیں۔ کہا حضور ایک ہی جوڑا ہے، اسے سکھاتا ہوں خود ہی دھوتا ہوں، اسی لیے گھر سے باہر آنے میں عاجز رہتا ہوں، اسے دھو کر سکھا دیتا ہوں، پورا دن اس کے سوکھنے کا انتظار کرتا ہوں، گھر میں بیوی کا دوپٹہ پہن کر بیٹھا رہتا ہوں اپنا ستر چھپا کر، اور جب یہ سوکھ جاتا ہے اس کے بعد گھر سے باہر آتا ہوں۔ کہ حضور اگر یہ زمانے والے رسوا نہ کرتے تو سعید کبھی نہ بتاتا، لیکن آج زمانے والوں نے مجھے رسوا کر دیا، آج زمانے والوں نے مجھے رسوا کر دیا، گورنر ایسے ہوتے تھے۔ تیسری کہا تم ایک رات کے وقت ان سے ملاقات نہیں کرتے، دن میں ہی ملاقات کیوں ہوتی ہے؟ کیا تڑپانے والے جملے۔ آپ نے اپنی داڑھی پکڑی، کہا عمر داڑھی دیکھ رہے ہو، اس میں ایک بال بھی تمہیں سیاہ نظر آتا ہے؟ سارے بال میرے سفید ہو چکے ہیں، اور یہ میری داڑھی کا سفید ہونا بتا رہا ہے پھل پک گیا ہے۔ سعید کو بلا لے، نہیں پتا۔
یہ پھل چکا ہے، اور سعید کو کب بلا نہیں پتا، 40 سال کی عمر میں اسلام میں داخل ہوا تھا۔ پیچھے 40 سال کی جب زندگی یاد کرتا ہوں نا تو جسم سے جان نکل جاتی ہے۔ تو رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کر میں اپنے رب کو منا رہا ہوتا ہوں، یاد ماضی ایک عذاب الہی مجھ سے میرا حافظہ سلب کر لے، کہ رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کر میں اپنے رب کو منا رہا ہوتا ہوں، اسی لیے میں ان لوگوں کو رات کو نہیں ملتا۔ اور کہا تم بیٹھے بیٹھے بیہوش ہو جاتے ہو، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کہا حضرت میں اپنی پیچھے کی ساری زندگی یاد کرتا ہوں نا تو مجھ پر ایسا لرزہ طاری ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر کیسے حساب دوں گا؟ میری پیچھے کی 40 سالہ زندگی کا میں ڈرتا ہوں اپنے رب سے کہ میں زندگی کا حساب کس طرح دوں گا، اور جب یہ مجھے بات یاد آتی ہے نا تو میں رب کے خوف سے غشی کھا کر گر جاتا ہوں۔ آپ نے یہ چاروں باتوں کی وضاحت کی اور کہا عمر ہاتھ اٹھاؤ اور سعید بن عامر کے لیے جو سزا مقرر کرنی ہے کر دو۔ اس وقت حضرت عمر نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، مولا عمر کو سعید بن عامر جیسے 5-6 گورنر اور عطا فرما۔ ایسے ہوتے تھے گورنر تھے جن کی رات کی تنہائیاں پاک تھی، جو عوام الناس کے ساتھ مخلص تھے، ہمیں تو چوس لیا گیا